اسلام کی جو دعوت ہے نا وہ بالکل کلیئر ہے، بھائی اللہ کے بن جاؤ، پورے بن جاؤ اللہ کے، پھر لاجک نہیں چلے گی۔ پرسوں میں سن رہا ہوں کسی اسکالر کو، اس کی اتنی داڑھی، چل بھائی تیری داڑھی چھوٹی ہے، کچھ لوگ پورا عمل کرتے ہیں، کچھ پورا عمل نہیں کرتے، وہ اپنا قصہ بیان کر رہے ہیں، مجھے بیان کے لیے بلایا گیا تو لوگوں نے میری داڑھی پہ اعتراض کیا، یہ مذہبی اسکالر نے اتنی داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو میں نے کہا یہ داڑھی تھوڑی پورا اسلام ہے، پھر ایکچولی کر کے نا داڑھی کا بیڑا غرق کر دیا۔ داڑھی کا کیا کر دیا؟ کیا مطلب اسلام میں اتنی لمبی داڑھی کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تو اس زمانے کا کلچر تھا، یہ تو یوں تھا، تو یہ تو یوں تھا، تو داڑھی اتنی بھی کافی ہے، وغیرہ وغیرہ دلائل کے اپنی طرف سے جیسے غامدی صاحب شروع کرتے ہیں۔ مجھے خیال ہوا ذرا بھی خدا کا خوف نہیں ہے، ذرا بھی اللہ کا، دین میں تحریف اتنے آرام سے کرتا، ہر ٹچا اٹھ کے مسئلے بیان کر رہا ہے، وہ صاحب بھی ینگ جوان آدمی، کہیں کسی یونیورسٹی سے تھوڑا سا اسلام پڑھ لیا، کہیں ایم اے اسلامیات کر لیا، کہیں خود سے کچھ کتابیں پڑھ لی، اور ایسے فتوے دے رہے ہیں، پوری امت ایک طرف اور آپ کا فتویٰ ایک طرف۔ صحیح ہے بخاری، صحیح ہے مسلم کی حدیث، اعفوا اللحا، داڑھی بڑھاؤ، رکھو نہیں بلکہ بڑھاؤ، وقص الشوارب، اعفاء کا ذکر آ رہا ہے، بڑھاؤ بڑھاؤ۔ تمام پیغمبروں نے داڑھی بڑھائی ہے، تمام صحابہ، تابعین، محدثین، اسلامی تاریخ میں کوئی ایک اسلامی ہیرو دکھاؤ جس کی چھوٹی داڑھی ہو۔ محمود غزنوی، محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان، جتنے بڑے سلطان محمد فاتح، جتنے تاریخ میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ابن ماجہ، تو جتنے بھی بڑے بڑے محدثین، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد ابن حنبل، سفیان ثوری، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، صحابہ کیا ہے، حضرت اکرمہ، حضرت مجاہد، تابعین، عبداللہ بن مبارک، کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس کی داڑھی چھوٹی ہو، کٹی بھی تو دور، منڈوائی بھی تو دور کی بات۔ تو آپ بول لو بھائی مجھ سے نہیں رکھی جا رہی، میں ملا لگ رہا ہوں، میں ابھی اتنا دین افورڈ نہیں کر سکتا، پر میں نماز پڑھ لیتا ہوں اللہ سے، ٹھیک ہے یار، کوئی پورا عمل کر رہا ہے، کوئی آدھا عمل کر رہا ہے۔ یہ جو بار بار میں کہتا ہوں نا، تقلید، ایک فقہ کو فالو، لوگ سمجھتے ہیں ہمیں کوئی حنفیت کا ہیضہ ہو گیا ہے، یا فقہ حنفی کو ہم دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں یا تھوپنا چاہتے ہیں، ساری دنیا پہ حنفی بن جاؤ، یہ نہیں ہے، خدا کی قسم ہمارا مقصد یہ نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ ان چاروں فقہ سے نکلتے ہو تو مادر پدر آزاد، پھر آگے لمبی لائن ہے گمراہی کی، کوئی بھی قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے آپ کو کہاں سے کہاں لے جائے گا، کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ میرے تو بہت سے دوست اہل حدیث ہیں، میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہو، امت سے ہٹے نہیں ہو، آپ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ لیتے ہو، چلو امام شافعی بھی پڑھ لیتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ رفع الیدین کر رہے ہو، چلو امام احمد بن حنبل، امام شافعی بھی رفع الیدین کے قائل، یہ اختلاف اسلام سے باہر نہیں ہے، یہ اندر ہی ہے، اس اسلام کی باؤنڈری کے اندر ہی ہے، لیکن آپ کے بیسک اصول کیا ہیں؟ شافعی تو پابند ہے، وہ کہے گا بھائی میں سب چاروں فقہ کو صحیح سمجھتا ہوں، فقہ شافعی سے باہر نہیں نکلوں گا، وہ تو پابند ہے، اس کی اولاد گمراہ نہیں ہوگی، ہونی ہوتی تو 1300 سال ہو گئے نا امام شافعی کے فقہ کو مدون ہوئے، 1200 سال ہو گئے، اب تک گمراہ نہیں ہوئے۔ اگر کوئی بدعتیں آئی ہیں تو وہ شافعی فقہ کی وجہ سے نہیں آئی ہیں، وہ ویسے ہی اس کے قانون غلط نہیں ہے۔ حنفیوں میں اگر کوئی بدعتیں آئی ہیں تو فقہ حنفی کی وجہ سے نہیں آئی ہیں، وہ تو بدعتیوں کی وجہ سے آئی ہیں، یہ کوئی لوگ بدعتی ہو گئے، فقہ حنفی تھوڑی بدعت سکھا رہا ہے، اسی طرح نہ فقہ مالکی سکھا رہا ہے۔ لیکن میں اہل حدیث بھائیوں سے کہتا ہوں یار آپ ٹھیک ہے، آپ کی حد تک سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کے جو اختلافات ہیں وہ امت سے ہٹ کر نہیں ہے، کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں، لیکن آپ آگے نسل کو روکو گے کیسے؟ قرآن و حدیث کے نام پہ تو غامدی بھی قرآن حدیث کی بات کر رہا ہے، اور مشہور زمانہ وہ بھی قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں،
قرآن حدیث کے نام پہ حضرت معاویہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, قرآن حدیث کے نام پہ امت کے اجماعی مسائل کا انکار شروع کر دیا. لوگوں نے, اہل حدیث نے قرآن حدیث کا لیبل لگایا, 3 طلاق کو ایک کہنا شروع کر دیا. کتنا امت کو گمراہ کیا, کتنی لوگوں کے ناجائز جو طلاقیں ہو چکی تھی ان کو کیا کر دیا, جوڑ دیا رشتوں میں. اب اہل حدیث جو زیادہ اسٹڈی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا ہے, غلطی ہوئی ہم سے, 3 تو 3 ہوتی ہیں. اب اس فتوے کو بھی چھپا رہے ہیں. اب اگر کوئی اہل حدیث میں بڑے عالم کی رائے چینج ہوتی ہے کہ یار یہ 3 کتنی ہوتی ہے 3, اب وہ اپنے کھلے عام رائے کا اظہار نہیں کرتے. وہ پتا ہے بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, ہم نے اتنے فتوے دے کے لوگوں کے حرام رشتوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے, اب کیسے رجوع کریں. اہل حدیث میں حافظ زبیر علی زئی 3 کو 3 کہتے تھے, چھپا کے کہتے تھے. اعلان کیوں, ان کو پتا تھا اہل حدیث بگڑ جائیں گے. اجماعی مسائل میں نے تو تحقیق کی نا, کہیں بھی نہیں ہے, کسی ایک صحابی کی ضعیف قول بھی نہیں ہے کہ اکٹھی 3 ایک ہوتی ہیں. تو آپ کیا ہے, آگے جو نسل ہوگی نا وہ قرآن حدیث کے نام پہ کیا ہو جائے گی, بے لگام, شتر بے مہار, داڑھی کا انکار, کوئی سود کا انکار کرے گا. غامدی صاحب نے سود کے مسائل میں کیا کر دی ہے, چینجنگ. ابھی چند دن پہلے کسی نے کال کی امریکہ سے کہ امریکہ کے مفتی اعظم صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ مورگیج پہ ایک مکان خریدنا جائز ہے. مورگیج پہ ایک مکان خریدنا کیا ہے, کیونکہ ایک مکان آپ کی ضرورت ہے. مورگیج سودی قرضہ نا, سودی قرضہ لے کے. میں نے کہا بھائی مکان ضرورت ہے, اپنا مکان ضرورت, یہ کون سی حدیث میں آیا کہ اپنا مکان ذاتی ضرورت ہے. کرائے پہ اگر کوئی رہ سکتا ہے تو سودی قرضے پہ مکان بولو نہیں لے سکتا وہ. لیکن فتویٰ آ گیا, اور فتویٰ بھی مفتی اعظم امریکہ. اب کیا پتا چلے گا یہ صاحب مفتی اعظم ہے بھی کہ نہیں ہے, یہ فیصلہ کون تباہ و برباد ہے. میرے ساتھ ایک سفر میں ایک حنفی عالم تھے. سفر میں وہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھ رہے تھے, ظہر بھی اور عصر ملا کے, اور مغرب عشاء ملا کے. میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا دیکھیں آپ جب فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو فقہ حنفی میں 2 نمازیں اس طرح سے اکٹھی پڑھنا جائز نہیں ہے. کہنے لگے بھائی میں حنفی ہوں لیکن اس مسئلے میں دلیل کس کی ہے, تینوں امام ایک طرف ہیں, امام شافعی, امام مالک, امام احمد ابن حنبل, تینوں امام ایک طرف ہیں تو جمہور اس طرف ہے. تو اس لیے جب ایک طرف تینوں چلے گئے تو بھائی وہ بھی تو اسلام ہی ہے نا, وہ بھی کیا ہے, وہ بھی عیسائیت یا یہودیت تھوڑی ہے, وہ بھی تو اسلام ہے. میں نے کہا تو بس زبردست بات کی آپ نے. تو میں نے کہا ان تینوں اماموں کی رائے یہ ہے کہ صدقہ فطر میں گندم ہی دینی پڑے گی, گندم کی قیمت بولو نہیں دے سکتے. زکوٰۃ میں وہ چیز ہی دینی پڑتی ہے, اس کی قیمت نہیں ہوتی. عشر میں وہ پیداوار ہی دینی ہے. یہ تو صرف امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے کہ گندم کے بجائے اس کے پیسے دے دو, جو کے بجائے اس کے پیسے دے دو, زکوٰۃ میں بھی سونے کے بجائے کیش دے دو, عشر میں بھی یا تو وہ پیداوار دے دو یا اس کی قیمت. میں نے کہا آپ کے بارے میں مجھے جو نالج ہے ہمیشہ سے آپ پیسے ہی دیتے رہے ہیں صدقہ فطر میں, یہ تکلف نہیں کرتے کہ گندم کی بوریاں بنوائیں. پھر قسم کے کفارے میں بھی تمام ائمہ کے نزدیک کھانا ہی کھلانا ہے, پیسے نہیں. اور روزے کے فدیے میں کھانا کھلانا ہے, یہ جو پیسے دیے جاتے ہیں یہ نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ ادھر بھی تینوں امام ایک طرف ہیں, اور کسی حدیث میں بھی ہمیں پیسوں کا تذکرہ نہیں ملتا. آئی بات سمجھ میں, پیسوں کا تذکرہ نہیں ملتا. تینوں امام ایک طرف, وہاں آپ ڈنڈی کیوں مار رہے ہو بھائی, پھر وہاں آپ کیا کر رہے ہو, کہ ابے کون گندم کی بوریاں بنوائے گا, بیٹھ کے پیسے پکڑو, رسید کٹاؤ, پتلی گلی سے نکلو. میں نے کہا وہاں یہ تکلف کی کیا ضرورت ہے. اب جب یہاں پھنستے ہیں نا لوگ تو پھر کہتے ہیں بھائی دلیل, پھر کس پہ آتے ہیں کہ یار دلیل سے بات ہوگی, دلیل کی بات ہوگی. میں نے کہا چلے پھر دلیل پہ بات کر لیتے ہیں.
میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پیسے دینا کس حدیث سے آتا ہے؟ یہ جو امام حنیفہ کہتے ہیں گندم کے بجائے گندم کی قیمت دے دو، اس پہ تو کوئی حدیث، یہ تو امام ابو حنیفہ کا اجتہاد ہے. انہوں نے کہا یار مقصد غریب کی خدمت ہے نا. امام حنیفہ نے اجتہاد کیا نا کہ بھائی آٹا تو ایک معیار ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ شریعت میں جب غریب کی خدمت تھی تو اسلام پیسے ہی کا کہہ دیتا، تو پیسے تو اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. شریعت نے معیار اس چیز کو رکھا ہے جو ہر زمانے کی ضرورت ہے. گندم کو معیار رکھا یا جو کو معیار رکھا یا کھجور کو معیار رکھا. اس پہ دلائل کی دنیا تو ایک الگ ہے، میں اس بحث میں نہیں جا رہا. دوسرا میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ، یہ جو دو نمازیں اکٹھی پڑھنا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ امام حنیفہ کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب میں دلیل پہ بحث کرنا شروع کر دی. میں نے کہا دو نمازیں جو اکٹھی پڑھی ہیں یہ جمع سوری ہے امام ابو حنیفہ کی رائے میں، اور اس پہ بہت سارے دلائل ہیں. اب جب دلائل کے جواب میں نے دینا شروع کیے تو کہتے ہیں بھائی اتنے بڑے بڑے ائمہ غلط نہیں ہو سکتے. یہ میں نے لوگوں میں دیکھا ہے کہ پینترے بدلتے ہیں، یا تو تحقیق کرو یا تقلید کرو. جب اتنے بڑے بڑے ائمہ غلط نہیں ہو سکتے تو ابو حنیفہ بھی پھر اسی اصول پر وہ بھی غلط نہیں ہو سکتے. اس مصیبت سے بچانے کے لیے کہ اسلام کا تماشا نہ بنے، اس عذاب سے بچانے کے لیے، فساد سے بچانے کے لیے کہا جاتا ہے واقعی اتنے بڑے بڑے ائمہ غلط نہیں ہو سکتے. سب کے پاس دلیل ہے، فالو آپ نے ہمیشہ کے لیے ایک کو کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس اسلام پر چلنے کا کوئی سوٹیبل راستہ نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ، اس میں 10 قسم کے اعتراضات ہیں، اشکالات ہیں. اگر ہمیں فقہ حنفی کو مسلط کرنے کا شوق ہوتا تو ہم لوگوں کو یہ کیوں کہتے کہ شافعی فقہ پہ کو بھی فالو کر سکتے، لیکن پراپر پورا فالو کرو اس کو. ہمارے ایک شافعی آئے، وہ مجھے کہنے لگے کہ یار میں نا کیکڑے بھی کھاتا ہوں اور شافعی فقہ میں اجازت. ٹھیک ہے بھائی، آپ ان کی رائے یہ. میں نے ان کو یہ کہا، میں نے کہا پھر امام شافعی کے ہاں گندم کے پیسے نہیں دے سکتے، آپ پیسے کیوں دیتے ہو؟ کہہ رہے ہیں یار یہ بڑی ٹینشن ہے، گندم لا کے دینا یہ کیا ہے؟ ٹینشن ہے. میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اسلام تھوڑی ہے، یہ تو خواہشات ہیں. کیکڑے میں امام شافعی کو فالو کیا جا رہا ہے، کیکڑے کا سوپ اچھا لگتا ہے آپ کو، اور اگر وہ صحیح ہے تو اس میں بھی صحیح ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جب چاروں ٹھیک ہے تو میں رخصتیں لوں گا، وہاں سے بھی آسانی وہاں سے بھی آسانی، وہاں یہ چوچو کا مربع بن جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ تو صدیوں تک امت نے جس ٹریک پہ چلی ہے نا وہ خامخواہ میں نہیں چلی ہے، اس کی کوئی وجہ تھی، اس کی کوئی ریزن تھی. تو اس لیے ہمیں امت کا مستقبل جو نظر آ رہا ہے نا بہت ہی بھیانک. یہ ساری گمراہیاں قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے پھیلیں گی. داڑھی کا انکار بھی قرآن حدیث کی بیس پہ ہوگا، داڑھی کا انکار بھی. وہ جو حدیث میں آتا ہے خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، آف اللحیٰ، داڑھی بڑھاؤ. آپ 2 منٹ میں اس حدیث کی دھجیاں اڑا سکتے ہو اگر آپ میں خواہشات کا غلبہ ہے. آپ کہو گے یار یہ تو یہود و نصارہ کی مخالفت کی وجہ سے ہے نا. اس وقت یہ تھا کہ یہود و نصارہ ہمارے ٹکر میں تھے. کس میں تھے؟ ٹکر میں تھے. آج وہ ٹکر ہے نہیں، آج تو ان سے ہمیں بنا کے رکھنی ہے. ایکچولی اس وقت سب کا رواج تھا داڑھی رکھنے کا، تو داڑھی کے بغیر آدمی عجیب سا لگتا. اب تو سب بغیر داڑھی کے، تب تو بڑے بڑے، اب تو حرمین میں مؤذن لوگوں کی داڑیاں نہیں ہیں، بنا کے کچومڑ بنا دو اسلام کا کی ایسی کی تیسی کر دو. ایوب خان کے دور میں ہوا یہ تھا کہ آئلی قوانین بن رہے تھے نئے سرے سے. کافی کا شعر ہے نا، اذا سمعت بان محروما اتى ماء ليشربه فغاض فصدقي. جب تم سن کے وہ بدقسمت آدمی کنواں لبلب پانی سے بھرا ہوا تھا، اس نے کہا چلو کچھ نہیں ملتا، پانی تو ملے گا نا، اور یہ کنویں کے قریب گیا، پانی اسے دیکھ کے نیچے چلا گیا. کب بدقسمتوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ آئی ہوئی چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے. وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدُودًا حَوَى عُودًا فَأَسْمَرَ فِي يَدَيْهِ فَحَقِّقِي. اور اگر کسی خوش قسمت کا پتہ چلے نا کہ درخت نہیں لگایا، درخت میں تو بڑا ٹائم، ہاتھ میں ٹہنی لی اور اسی نے وہیں پھل دینا شروع کر دیے، تو مان لیا اگر خوش قسمتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو خیر یہ تو شاعری میں تو تھوڑا مبالغہ ہوتا ہے نا. تو
جب سارے کام بن رہے ہوں تو دوست کیا کہتے ہیں، یار لگتا ہے تیری لائف تجھ سے خوش ہو گئی ہے، تیری زندگی تجھ پہ مہربان ہو گئی ہے. تو اللہ کیا کہتے ہیں، جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا ایسی زندگی دوں گا کہ وہ زندگی اس سے خوش ہوگی. زندگی کہے گی بتا تو کیسے خوش رہ سکتا ہے، بتا تجھے کیا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس جنت کا وارث بنائے، اور اس کے لیے کبیرہ گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. بس قرآن نے ایک شرط لگائی ہے، تم کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دو، چھوٹی موٹی خطائیں معاف کروں گا. اس جنت میں جانے کے بھی وہی طریقہ جو اللہ نے بیان کیا، اس میں بھی آپ کا اخفل طریقہ نہیں چلے گا. وہ طریقہ یہ وظیفوں سے نہیں ملتی وہ جنت، خوب سمجھ لو. وہ جنت ملتی ہے گناہوں کو چھوڑنے سے. فرائض واجبات پورے کرو اور کبیرہ گناہوں سے بچو. اگر ہو جائے تو گڑ گڑا کے توبہ کرو اللہ سے. اتنا آسان طریقہ، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس جنت کا وارث بنائے. آپ کو بھی جلدی جلدی سوال پر مختصر لے لیتے ہیں ہم، آج بیان بہت لمبا ہو گیا. محمد شارف نادرہ میگا سے آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کی جان پہچان ہے.